بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت اویس کرنی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا شرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یمن میں اویس نامی ایک مرد ہے جو قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کرے گا، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک حضرت علی اور حضرت عمر کی طرف کر کے فرمایا کہ وہ ایک درمیانے قد کا شخص ہے جس کے بال لمبے لمبے ہوں گے، اس کے بائیں پہلو پر پل بہری کا سفید داغ ہوگا مگر وہ برس کا نہیں، ہتھیلیوں پر بھی ایسا ہی نشان ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی کو قیامت کے روز میری امت کے لیے قبیلہ مرخروس بیا کی بھیڑیوں کے بالوں کی تعداد کے برابر شفاعت کرنے کا حق ہوگا، اور تم ان سے ملاقات کرو گے تو میرا سلام کہنا کہ وہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آخری نزا کا وقت طاری ہوا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کا خرقہ کس کو دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی کو میرا خرقہ دیا جائے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور وصیت کی تعمیل میں حضرت علی اور حضرت عمر کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کے بارے میں معلومات لیں، مگر ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر کار حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اے اہل نجد، بتاؤ کہ تم میں سے کون قرن کا رہنے والا ہے؟ تو انہوں نے قرن کے باشندوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، تو حضرت عمر نے ان قرن کے باشندوں سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اویس نامی ایک مست و مجذوب آدمی ہے جو نہ تو آبادیوں میں رہتا ہے اور نہ ہی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اور لوگوں کی طرح نہ اس کی بود و باش ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں کوئی کردار کرتا ہے۔ وہ دور عرفہ کی وادی میں سارا دن اونٹ چراتا رہتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو جب ہنستا ہوا دیکھتا ہے تو وہ خود بخود سے رونے لگ جاتا ہے، اور جب لوگ رونے لگتے ہیں تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ کسی سے میل جول نہیں رکھتا بلکہ اپنی روحانی اور باطنی زندگی میں مگن رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر اور حضرت علی ان لوگوں کی رہنمائی میں ویسے کرنی کے پاس پہنچ گئے تو آپ نماز میں مشغول تھے اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں نے سلام کیا اور حضرت عمر نے آپ کا نام دریافت کیا جو کہ عبداللہ بتایا گیا، مگر حضرت عمر نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہاتھ میں نشان دے کر ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پیش کرتے ہوئے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ اور یہ پیغام سن کر اویس کرنی نے فرمایا کہ آپ اچھی طرح چھان بین کر لیں کہ کہیں کوئی اور اویس نہ ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ میں وہ نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب کوئی شک نہیں رہا، آپ ہی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے عمر، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، آپ کی دعا مجھ سے زیادہ قبولیت کا مقام رکھتی ہے، آپ دعا کریں۔ تو حضرت عمر نے جواب فرمایا کہ میں تو ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تعمیل میں امت کی شفاعت کے لیے دعا فرمائیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری ہو جائے۔ تو حضرت اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یوں دعا فرمائی کہ یا رب، جب تک تو میری شفاعت پر امت محمدی کی مغفرت نہیں کرے گا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری شفاعت پر کچھ افراد کی بخشش کر دی ہے۔ آپ نے دوبارہ عرض کی کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، تو غیب سے جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی مغفرت کر دی۔ آپ مشغول دعا ہی تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے پاس پہنچ گئے، جس پر خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ کیوں میرے پاس آئے ہو؟ میں جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا میں نے اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش کروا لینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اور ان دونوں کے دل میں
آپ کی قدر و منزلت اور بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔